جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ فرمایا کہ قیامت کے روز تم میں میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام نعت خواں صحابہ میں آپ کو ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 30 سورہ کوثر ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی اور فضائل کثیرہ عطا فرما کر تمام مخلوق پر آپ کو افضل کیا۔ حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا فرمایا، نسب عالی بھی دیا، کتاب بھی عطا فرمائی، حکمت بھی عطا فرمائی، سب سے زیادہ علم بھی دیا، سب سے پہلے شفاعت کرنے کا اختیار بھی دیا، حوض کوثر جیسی عظیم نعمت بھی دی اور مقام محمود بھی، کثرت امت بھی آپ کا حصہ ہے، اعدائے دین یعنی دشمنان اسلام پر غلبہ بھی آپ کو عطا کیا، کثرت فتوحات بھی آپ کے لیے ہیں اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں آپ کو ایسی عطا فرمائی جس کی انتہا نہیں ہے۔ رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے، سچا عشق نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو نعتیہ اشعار بارگاہ رسالت میں جو نذرانہ عقیدت پیش کیا، اس کو ہم سنا کرتے ہیں، وضاحت بھی اس کی ہوا کرتی ہے، آخر تک شامل رہیں گے، بہت سا علم دین حاصل ہوگا، عشق رسول میں ترقی نصیب ہوگی۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی، قبول اسلام سے پہلے کہانت اور شعر گوئی ان کا مشغلہ تھا، اور ایک جن آپ نے قابو کیا ہوا تھا جو ان کو آنے والی خبریں بتاتا اور آپ وہ لوگوں کو بتا کر نذرانے لیا کرتے تھے۔ اس جن نے آپ کو لگاتار 3 دن اٹھایا اور کہا کہ چلے جاؤ رسول پاک کی بارگاہ میں۔ یہ آئے اور اسلام قبول کیا اور بارگاہ رسالت میں مختلف اشعار پیش کیے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے خوش ہوئے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، وَكُنْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِب، آپ قیامت میں میرے شفیع بن جائیں، جس دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا آپ کے سوا سواد بن قارب کے کام آنے والا، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کریں پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ پسر پدر یعنی باپ بیٹا، یعنی باپ جو ہے قیامت کے روز اپنے پسر کے قریب سے بیٹے کے قریب سے گزرے گا، مگر اس کو پتہ نہیں میرا بیٹا ہے اور کس حال میں، کیونکہ اس کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت کیا عرض کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، کہاں؟ جہاں ایسا حال ہوگا کہ باپ بیٹے کے قریب سے گزر جائے اسے پتہ نہ چلے۔ تو حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کریں، حضور قیامت کے روز میرے آپ شفیع بن جائیں، میری شفاعت کیجیے گا، آپ کے سوا کوئی سفارشی نہیں ہوگا اور میرے کام آنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اشعار سنے، ناراض ہوئے، منع کیا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟
نہیں، میرے نبی مسکرائے سبحان اللہ. اور اتنا مسکرائے کہ آپ کی مبارک داڑھیں ظاہر ہوئیں، اور کیا فرمایا؟ سواد تو کامیاب ہو گیا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعتیں کہنے والے کامیاب ہو گئے، نبی کے عاشق کامیاب ہو گئے، شفاعت کی امید رکھنے والے کامیاب ہو گئے، علم مصطفیٰ کا بیان کرنے والے کامیاب ہو گئے. اور جو شفاعت مصطفیٰ کا استغفر اللہ انکار کرتے ہیں، وہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ میری شفاعت ان کے لیے نہیں جو اس کے منکر ہیں، جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت نے اس کو نظم کیا، حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، حشر میں ہم بھی حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، منکرا ان سے التجا نہ کرے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ تماشا قیامت کے روز دیکھیں گے کہ جو شفاعت کے منکر ہیں وہ بھی شفاعت کی بھیک مانگ رہے ہوں گے. اور دوسرے کلام میں فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ، ہر صحابی نبی جنتی، یہ بھی جنتی. عشق رسول دیکھیے، آپ میرے شفیع بن جائیے، آپ میری شفاعت فرمائیے. یہ دعا ہے، یہ التجا ہے، یہ فریاد ہے، اور ہماری تربیت ہے کہ جب ہم کسی ایسے کے پاس جائیں، اپنے پیر و مرشد ہیں، اپنے اور کوئی عالم باعمل ہیں، عاشقان رسول علماء ہیں، ان کے پاس جائیں، یا کسی بندہ مومن سے ہمیں حسن ظن کہ نیک آدمی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کیا مانگنا چاہیے؟ صحابی نے آخرت مانگی. یہ تو نہیں مانگا حضور کوئی سواریاں مل جائیں، کوئی لینڈ مل جائے، کوئی پراپرٹی مل جائے، کوئی ہمیں بھی امارت دے دیں، ہمیں بھی گورنر بنا دیں. نہیں، آخرت مانگی، شفاعت مانگی. اللہ اکبر. تو یہ ہماری تربیت ہے. اور قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا. یوم لا ذو شفاعت یا رسول اللہ، اس دن شفاعت فرمائیے جس دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا. اور میری امید کا محور آقا آپ ہیں. اگر کوئی سہارا ہے تو آپ ہیں، اور اگر کسی کی رسائی اس دن اللہ کی بارگاہ تک ہے تو آپ ہیں. سبحان اللہ. کیا عرض کر رہے ہیں؟ سوا کا بھی مغنن عن سواد ابن قارب، آپ کے سوا سواد بن قارب کے کام آنے والا، میری کفایت کرنے والا کوئی نہیں. اللہ اکبر. کیسا دن ہوگا؟ قرآن پاک میں بھی جیسے کہ بیان کیا گیا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر قیامت کے دن سفارش کرے گا. تو اس کا پتہ چلا کہ بغیر اجازت شفاعت نہیں ہوگی. جیسے غیر مسلموں کا عقیدہ تھا کہ جو جھوٹے خدا ہیں یہ ہماری شفاعت کریں گے اور وہ پھر زبردستی والی شفاعت ہوگی. تو وہاں تو فرمایا، قرآن میں ہی فرما دے کہ ان کی شفاعت تو قبول نہیں. تو کوئی وہاں سے غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے کہ اولیاء اور انبیاء شفاعت نہیں کریں گے. یہاں تو واضح آیت میں فرما دیا الا باذنہ، جس کو اجازت ملے گی وہ تو شفاعت کریں گے. اور شفاعت کی اجازت جو ہے کچے بچے کو بھی ہوگی، اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا، بلکہ حدیث میں ارشاد ہوا جھگڑے گا. اچھا، علماء شفاعت کریں گے، حافظ قرآن شفاعت کریں گے، حاجی صاحبان شفاعت کریں گے. علماء تو جنت میں روک دیے جائیں گے کہ جن کو تم نے بھیجنا ہے ان کو جنت میں بھیجو، تم نے بعد میں جانا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور فرشتے شفاعت کریں گے، اور انبیاء شفاعت کریں گے. اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے تو شفاعت عظمیٰ کا صحرا سجا ہوا ہے. جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا اس جبین سعادت پہ لا
سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول دیکھیے، آپ منظر کشی کر رہے ہیں۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو بارگاہ رسالت میں شفاعت کا سوال کرنا، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اپنے گھر میں بیٹھ کے کریں، اپنے شہر میں کہیں یا مدینے میں جا کر کہیں یا مکے سے کہیں، دنیا کے کسی خطے سے کہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ اور شفاعت بارگاہ رسالت سے طلب کرنا سنت صحابہ ہے، صحابہ نے طلب کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے شفاعت کرنے والے ہیں۔ شفاعت کی کئی قسمیں بیان کی گئیں اور سب کی سب حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ثابت ہیں۔ قیامت میں سب سے پہلے جو شفاعت اسٹارٹ ہوگی، باب شفاعت یعنی شفاعت کا دروازہ کھلے گا، یعنی اوپن ہوگا، شروع ہوگا، تو تمام شفاعتوں کا مرجع میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہوگی، اور آپ ہی صاحب شفاعت علی الاطلاق ہیں۔ شفاعت عظمیٰ مومن اور غیر مسلم سبھی کو فائدہ ہوگا۔ وہ کیا ہوگا کہ میدان محشر 50,000 سال کا دن، سورج 1.25 میل پر، زمین تانبے کی، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے اور اس کی پشت نہیں چہرہ ہے، اور گرمی کیسی کہ لوگ پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں، اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوب رہے ہیں، اتنا پسینہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور سارے انبیاء وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اذهبوا الى غیری، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں جب حاضری ہوگی آپ کیا فرمائیں گے؟ انا لہا انا صاحبکم، میں وہی ہوں جس کو تم تلاش رہے تھے۔ اور کہیں گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں بھیجیں گے؟ وہ تو خود جائیں گے اور رب سے بخشوائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم ہمیں شفاعت مصطفیٰ نصیب فرمائے، کثرت درود اور کسی مسلمان کے کام آنا، سیدوں کی خدمت کرنا، سیدوں سے محبت کرنا، زیارت روضہ رسول، مدینہ پاک کی حاضری، اور کتنے اعمال ہیں جو شفاعت مصطفیٰ کا سبب بنیں گے انشاءاللہ الکریم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود بھی عطا کیا جائے گا، اور جب آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اے محبوب آپ سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، تو وہاں بشارتیں ہوں گی۔ اچھا حضور، یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت پر مہربانی ہے کہ جب آپ کو آپشن دیا گیا کہ یا تو آدھی امت کو بخش دیا جاتا ہے اور یا تو یہ اختیار کر لیا پھر آپ شفاعت لے لیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے شفاعت کے آپشن کو اختیار کیا کہ اس میں وسعت زیادہ ہے۔ صدقے یا رسول اللہ۔ اور پھر جب فرمایا کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک سارے امتی بخشے نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت کا ایک اور بڑا پیارا کلام ہے، حرز
شفاعت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے آپ درگاہ خدا میں ہے وجیب آپ درگاہ خدا میں ہے وجیب ہاں شفاعت بالوجاہت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کر رہے ہیں کہ آقا آپ کا اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام ہے، آپ وہاں پر وجاہت والے ہیں، عزت والے ہیں، قدر و منزلت والے ہیں، تو آپ کو جو عزت اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہے اس کے صدقے میں ہماری شفاعت کیجیے۔ اور مزید عرض کرتے ہیں حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب، حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب، اب شفاعت بالمحبت کیجئے۔ اللہ پاک نے آپ کو اپنا محبوب فرمایا، تو آپ کی جو محبوبیت ہے بارگاہ الہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اس کے صدقے میں ہماری شفاعت کر دیں۔ اور پھر عرض کرتے ہیں اذن کب کا مل چکا اب تو حضور، اذن کب کا مل چکا اب تو حضور، اذن کب کا مل چکا اب تو حضور، ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے، ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے۔ کیا بات ہے! اعلیٰ حضرت کا کلام جو ہے نا، خدا کی بخشش کے باغات، یہ سمجھیں کہ شفاعت کے باغات بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ پڑھیں، لو لگائیں رسول پاک سے، اور عرض و معروض، استغاثے، شان مصطفیٰ، اور جو نعت کلیکشن اس کے اندر جو نعتیہ کلام ہے ماشاءاللہ، اس میں سلیکشن، عشق، محبت، مدینہ، وہ آنسو، وہ وغیرہ، یہ لکھ کر سرچ کریں تو جتنے بھی وہ کلام ہیں اعلیٰ حضرت کے شہزادوں کے، مفتی اعظم ہند اور مفتی حامد رضا خان اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی، مفتی احمد یار خان نعیمی، ان کے کلام، حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کے کلام، امیر اہل سنت کے کلام، وسائل بخشش اور وسائل فردوس، اس میں پھر اشعار پڑھیں۔ بعض کو نا شعر و شاعری سے بڑا شغف ہوتا ہے، مگر استغفر اللہ، دنیاوی، غیر ضروری، بےہودہ شاعری کر رہی تو اللہ رسول کی شان بیان کریں اور پڑھیں، نعتیں پڑھیں، یقین مانے عشق رسول جوش مارے گا اللہ کی رحمت سے۔
جیسے آپ نے مولانا حسن رضا خان صاحب کا بھی ذکر کیا، ان کا بھی ایک بڑا پیارا کلام ہے، تو شفاعت پر کافی آپ نے اشعار لکھے، اسی میں یہ بھی ہے، ہم ہی ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر، ہمارے لیے ہے شفاعت کسی کی، سبحان اللہ. برے جائیں گے خلد میں اہل عیسیاں، خالی نہ جائے گی شفاعت کسی کی. ان کا ایک اور کلام ہے، مجرم ہیبت زدہ جب فرد عصیاں لے چلا، لطف شہ تسکین دیتا پیش یزداں لے چلا، دل کے آئینے میں جو تصویر جانا لے چلا، محفل جنت کی آرائش کا سامان لے چلا، رہ روے جنت کو طیبہ کا بیاباں لے چلا، دامن دل کھچتا خار مغیلاں لے چلا، گو نہیں رکھتے زمانے کی وہ دولت اپنے پاس، پر زمانہ نعمتوں سے بھر کے داماں لے چلا، ایسی شوکت پر کہ اڑتا ہے پھریرا عرش پر، جس گدا نے آرزو کی ان کو مہماں لے چلا، سازو سامان گدائے کوئے سرور کیا کہوں، ان کا منگتا سروری کے سازو ساما لے چلا، دو قدم بھی چل نہ سکتے تھے ہم سرے شمشیر تیز، پل صراط پر کون چل سکتا، بال سے باریک تلوار سے تیز، نیچے جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور کٹ کٹ کے غیر مسلم جہنم میں گر رہے ہوں گے، دو قدم بھی چل نہ سکتے تھے ہم سرے شمشیر تیز، ہاتھ پکڑے رب سلیم کا نگہباں لے چلا، دستگیر خستہ حالاں دستگیری کیجئے، پاؤں میں راشا ہے سر پہ بار عصیاں لے چلا، وقت آخر نا امیدی میں وہ صورت دیکھ کر دل شکستہ دل کے ہر پارا میں قرآن لے چلا، قیدیوں کی جنبش ابرو سے بیڑی کاٹ دو ورنہ جرموں کا تسلسل سوئے زندہ لے چلا، روز محشر شاد ہوں عاصی کے پیش کبریا، رحم ان کو امتی گویاں گریاں لے چلا، شکل شبنم راتوں کا رونا تیرا ابر کرم، صبح محشر صورت گل ہم کو خنداں لے چلا، اللہ اکبر، غمزدوں کو جب شفاعت نے کیا امیدوار، غمزدوں کو جب شفاعت نے کیا امیدوار، عفو خوشخبری سناتا پیش یزداں لے چلا، شافع روز قیامت کا ہوں ادنا امتی، شافع روز قیامت کا ہوں ادنا امتی، پھر حسن کیا غم اگر میں بارے سیاں لے چلا. نعت خوانی اور یہ بزرگوں کے اشعار پڑھ کے یقین مانے بڑا مزہ آتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے آقا شفاعت مصطفیٰ نصیب جیسے مقطع آپ نے پڑھا وہ حدیث ہے نا کہ میری شفاعت ان کے لیے ہے جن کے گناہوں نے انہیں ہلاک کر دیا. اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعتیہ شعر اور اس کی وضاحت ہم نے سنی، شفاعت مصطفیٰ کا بیان سنا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں قیامت کے روز اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے اور بے حساب بخشے جانے والوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. جب نعت پڑھو جو اٹھوں